جاتے جاتے ایک سٹوری آپ کو ہاں ایک اور دے دیں فٹافٹ. آپ کو معلوم ہے کہ اڈیالہ جیل میں کافی قیدی ہیں جو ان کا جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہاں خبر آئی ہے کہ وہ شاید کروڑوں روپے کی خرد برد ہو گئی ہے جو اچھا اڈیالہ کے اسیر ہیں. جو باقی لوگوں کے کھانے پانے کی چیزیں ہمیں آپ کا جانے دیں. اشارہ اب عمران خان کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہاں لیکن وہ تو سنا ہے خود اپنا خرچ خود کر رہے ہیں نا, وہ تو اپنی چیزیں خود خریدتے ہیں. یہ تو وہ ہے جو گورنمنٹ یا وزارت جو ہے داخلہ ہے اس نے جو ایک سینکشن کی ہوئی ہیں کچھ پیسے قیدیوں کے کھانے کے لیے, اس پہ خود برد ہوا نا کہ ایک خان صاحب کے ہو گیا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ نا ہوم ڈپارٹمنٹ جو پنجاب کا ہے وہ بنیادی طور پر کسٹوڈین ہے اڈیالہ جیل کا, اور اڈیالہ جیل پاکستان کی سب سے بڑی جیل ہے جیل ہے جس میں 8300 سے لگ بھگ 8300 کے قریب قیدی ہیں, اور 1100 قیدی جو ہے وہ بہت سنجیدہ بیماریوں میں ہیں, اور ان کے کھانے پینے اس کو تو ایچ آئی وی بھی تشخیص ہوئی تھی کہ یہ لوگوں کو ایڈس ہو چکے خدا نہ 36 سے زائد قیدیوں کو ایڈ ہیں اڈیالہ جیل میں. ہاں 1100 سے زائد جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں. اور اڈیالہ کے جو قیدی ہیں ایک سال میں 25 قیدی بیچارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے بیماریوں سے یا قدرتی سے زیادہ تر بیماریوں سے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو منڈیلا لاز ہیں جو قیدیوں کے لیے صحت کا انتظام ہے یا چیزیں, اس میں ایک چیز انٹرسٹنگ ہے عمران خان کے بارے میں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں منڈیلا لاز میں آنکھوں کے علاج کی کوئی پروویژن ہے؟ میرے خیال میں آپ چاہتے ہیں عمران خان کے بارے میں. نہیں, منڈیلا لاز میں تو آنکھوں کا علاج بھی تو ایک علاج ہی ہے نا. خان صاحب کو تو رسائی نہیں ہو رہی ہے. میری معلومات میں خان صاحب کا اس سیٹرڈے کو شاید آپریشن ہو جائے. یہ جو سیٹرڈے آ رہا ہے, سیٹرڈے یا سنڈے, وہ بھی آنکھوں کا سملر پیٹرن پہ جو ان کی اہلیہ کا ہوا ہے. اور یہ اس دفعہ شاید پیمز میں انتظامات نہیں ہیں اس طرح کے, ممکن شاید ہو سکتا ہے پیمز میں کریں, لیکن وہ راولپنڈی کی جو ہم نے سنا تھا کہ ان کا علاج ہو چکا ہے, ان کا آپریشن ہو گیا ہے اور ان کی صحت نہیں, سرجری نہیں ہوئی. عمران خان کی سرجری نہیں ہوئی. اور عمران خان بائی دا وے آپ کہہ رہے تھے وہ امیر ترین اس وقت قیدی ہیں. ان کے اکاؤنٹس میں 1.5 کروڑ سے زائد پیسے ڈالے گئے ہیں پچھلے 2 سال میں. اڈیالہ کا جو اکاؤنٹ ہے اپنا اکاؤنٹ ہے ان کا, قیدیوں کے اپنے اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو لگ بھگ عمران خان کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کلیکٹیولی گورنمنٹ کے اگر آپ ملائیں اور عمران خان کے اپنے کھانے پینے کے, اور عمران خان اپنے کھاتے سے پہلے دن سے ہی وہ اپنا خود کر رہے ہیں. ابھی جب میں آ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, پاکستان کے ایک اہم عہدے پہ شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے خلاف ایک کوئی ٹویٹ ہوا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے کہ انہوں نے سفارش کی تھی کہ مجھے آپ چیف الیکشن کمشنر لگوا دیں یا کچھ اس طرح کی بات. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو فلاں صاحب ہیں سابق گورنر ہیں میرے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو آپ ایک کلیریفیکیشن دے دیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کبھی خود کیوں نہیں کلیریفیکیشن دیتے؟ جب عمران اسماعیل ایک ذمہ دار آدمی ہے, ایک گورنر سابق ہے, وہ اچھے بھلے انکشافات کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اسکندر سلطان راجہ صاحب کو خود سامنے آ کر ایک بریفنگ دینی چاہیے, بتانا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر کہنا چاہ رہے ہیں میں سٹوری دے دیتا ہوں آپ کو. سٹوری دے, بالکل سٹوری دے. میں سوشل میڈیا پہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے سوشل میڈیا کا. بریکنگ سٹوری ہے, آپ دیں ناظرین بریکنگ سٹوری. دیکھیے ہوا کچھ یوں تھا کہ سکندر سلطان راجہ صاحب اس وقت چیئرمین تھے پاکستان ریلوے کا, ایک عہدہ ہوتا ہے, امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے, گریڈ 22 کے افسر تھے. اور عمران خان کا دور تھا, ان کی حکومت تھی, ان دنوں وہ سیکٹری تھے, پہلے فیڈرل سیکٹری تھے, اس کے بعد چیئرمین بن گئے. پاکستان ریلوے کا ایک پوری باڈی ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہے, جو پورا اسٹرکچر. تو غالباً ان کی کوئی اس وقت گورنر سے ملاقات ہوئی, آفیشی طور پر تو نہیں تھی, لیکن کیونکہ وہ چیئرمین تھے تو انٹریکشن رہتی تھی مختلف لوگوں سے, جس پہ آپ نے دیکھا ہوگا عمران اسماعیل صاحب نے کامران خان کو انٹرویو دیا ہے, جس میں بتایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اچھا عہدہ دے دیں. تو وہ میں نے بھیجا ان کو کلپ, میں نے کہا سنیں تھوڑا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور کامران خان پاکستان کے چوٹی کے جرنلسٹ ہیں, ان کے پروگرام میں وہ بتا رہے تھے, گورنر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے بڑے فاؤنڈر ممبرس میں سے ہیں, اور آج کل بہت مشکل وقت میں ہیں ان کے. آج کل وہ تو کیا جواب دیا اسکندر سلطان راجہ صاحب نے؟ انہوں نے بتایا کہ دیکھیے یہ بالکل جھوٹ ہے, اور یہ ایک قسم کا یوں سمجھیے کہ موقف ان کا آپ کہہ لیں یا جو بھی کہیں. میری بات ظاہر ایز اے جرنلسٹ آپ بھی کافی لوگوں سے ملتے ہیں,
ہم ملتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، میں تو پہلے امپورٹنٹ پوزیشن پہ تھا، اور جب مجھے یہ بنانے لگے تو عمران اسماعیل نے کہا کہ میں نے ان کا نام فلوٹ کیا ان کی سفارش پر، اور عمران خان نے ان کا نام، اس نے کہا وہ تو نون لیگ کا بندہ ہے. جبکہ جو فیکٹس ہیں، پھر ایز اے رپورٹر میں نے دیکھا کہ میں نے کور بھی کیا تھا اس کو، یہ جنوری 2020 کی بات ہے، معذرت، جنوری 2020 کے. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے، یعنی کہ حکومت نے، عمران خان ایز اے وزیر اعظم، انہوں نے سکندر سلطان راجہ کا نام فلوٹ کیا تھا. جو پینل گیا تھا اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے ان کا نام شامل کیا گیا تھا. اچھا، یہ اگرچہ انہوں نے، یہ عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا وہ تو نون لیگ کا بندہ ہے، عمران خان نے مجھے یہ بتایا تھا، لیکن جنرل فیض بھی اس وقت بہت ایکٹیو تھا، آپ کو معلوم ہے. اس میں پھر وہ نون لیگ نہیں مانی سکندر سلطان راجہ کے نام پر، اور پھر نام کمیٹی کو گیا تھا، پارلیمانی کمیٹی کو، وہ لاسٹ ایک ریزورٹ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سابق گورنر نے ایک بہت بڑی بات کی ہے، اور ایک ایسا آدمی جو سٹنگ چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کی جو میں سمجھتا ہوں اس کی اہلیت پر یہ بات ہوئی ہے، اس کا جواب دینا چاہیے. ایک بارگین بھی ہوئی ہے بہت بڑی، سنیں کوئی نیب بارگیننگ کا سلسلہ شروع ہے، آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ کا یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے میرا اور آپ کا، آپ بہت ساری سٹوریز مجھ سے لینا چاہ رہے ہیں. بریکنگ اس بارگیننگ پہ بات ہونی چاہیے یہ تو ناظرین. بریکنگ سٹوری ہے جی. تھوڑی دیر پہلے ابھی جو کے پی کے کی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل تھا، 40 ارب روپے کا، جس کو کوہستان سکینڈل کے بالکل نام کہتے سے ہیں، کہا بالکل جاتا ہے، ایسے ہی ہے. جس میں بڑے بڑے نام شامل آئے تھے. ایون سینیٹر پاکستان تحریک انصاف کے اعظم سواتی کا بھی نام آیا تھا. ان کا ایک گھر، جس کانٹریکٹر جو کہ مرکزی کردار تھا، جس نے سب سے زیادہ کرپشن کیا، اس نے پلی بارگین کر لی. یہ بریکنگ سٹوری. کتنے میں کی ہے؟ ان کے خلاف تو یہ تھا کہ 11-12 ارب روپے کی اس نے وہ کی، اور پاکستان کے ہر بہترین علاقے میں، شہر میں اس نے گھر، کوٹھیاں اور دکانیں خریدی ہوئی تھی. واہ. اور ایون کہ وہ مشہور زمانہ ایک ڈرامہ ریکارڈ ہوا تھا، وہ گھر بھی جس کو وائٹ ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھی اس نے کوسٹین سکینڈل سے آیا تھا. اسی سے آیا، اور نیب نے ان کی پلی بارگین ایکسیپٹ کر لی ہے. کل وہ رہا ہو جائیں گے. 11-12 ارب کا ان الزام تھا. موصوف کا نام کیا ہے؟ 3.80 یعنی کہ 3.8 3 ارب 80 کروڑ روپے کی پلی بارگین اس نے کی ہے. ٹھیک ہے. اور کانٹریکٹر کا نام محمد ایوب ہے. واہ واہ واہ. اور اس کے ساتھ کئی اور نام بھی جڑے تھے. ایک نون لیگ کے MNA ہیں، ان کا نام بھی آیا تھا، ان کی انکوائری شروع ہو گئی تھی، نوٹس وغیرہ آئے تھے. ان کے بیٹے کو بھی، وہ بھی کانٹریکٹر ہیں، کوہستان سے لوگ تھے. کئی اور لوگوں کے بھی نام آ رہے تھے جو تحریک انصاف کے 1-2 تو لوگ سواتی تھے. صاحب کا کیا بنا؟ دیکھیے ان کے نوٹسز وغیرہ گئے تھے، ان کا کیس جو ہے وہ انڈر انکوائری ہے، ان کو کلین چیٹ ابھی نہیں ملی ہے. اس کیس میں اور بھی لوگ آ سکتے ہیں، لیکن ایک کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا کسی حد تک نیب کو، کہ نیب نے اس کیس میں اب تک 30 ارب روپے کی ریکوری کی ہے، جو ایک ریکارڈ ہے. کے پی کے میں جتنے بھی کرپشن کے کیسز آئے ہیں، اتنی کوئی ریکوری نہیں ہوئی. نہیں، یہ جو 30 ارب روپے کی ریکوری ہے، یہ اس کوسٹن سکینڈل میں جو مبینہ طور پر 40 ارب روپے سے زیادہ تھا، اس میں سے ہوئی ہے یا دیگر کیسز میں بھی ہوئی ہے؟ اسی ایک کیس میں. مائی گاڈ. حالانکہ آپ اگر دیکھیں فیک اکاؤنٹس کیس تھا، بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے، اور نیب کا 179 میگا کرپشن سکینڈل تھے، جس میں 1100 ارب روپے کی نیب کا یہ دعویٰ ہے کہ پیسے لوٹے گئے عوام کے، ریاست کا یہ پیسہ تھا. اس میں اگر آپ اوور آل ریکوریز دیکھیں تو وہ کوئی زیادہ نہیں ہے. ڈائریکٹ ریکوری یعنی کہ پیسہ ایک کرپشن سرکار کا غائب ہو گیا، کرپشن ہو گئی، اور پھر آپ اس ملزم سے یا مجرم سے پیسہ لے کے آ جائیں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کشکوری صاحب، پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے واپس مڑتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ معاہدہ ہو جائے گا؟ اسلام آباد ٹاکس کامیاب ہو جائیں گی؟ اور اگر ہو جاتی ہیں تو آپ کے خیال میں کیا یہ دنیا کا ایک بہت بڑا واقعہ نہیں ہوگا، اور اس کو ہم اسلام آباد پیکٹ کو یاد نہیں رکھا جائے گا؟ دیکھیں میرے پاس جو اطلاعات ہیں ایز اے جرنلسٹ، یہ بس ہونے ہی والا ہے، یہ امید کی جا رہی ہے. یہ بہت ہائی پروفائل ایکارڈ ہے، شاید ہی دنیا کی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا ہو. اس کے پیچھے فورسز ہی اتنی بڑی ہیں جو اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہیں، جو اس ایکارڈ ڈیل کو ڈسٹرائے کرنا چاہتی ہیں. بنیادی طور پر دیکھا جائے، میری اور آپ کی رپورٹنگ تو ایک سائڈ پہ ہے، لیکن ہم دونوں امن پسند ہیں.
ہم پیس کو پریفر کرتے ہیں. وہ فورسز جو ایکارڈ نہیں چاہتی، جس طرح ظاہر ہے آج بھی اسرائیل کے وزیر اعظم کا بیان آیا ہے کہ یہ ناکام ہوں گے مذاکرات، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امن نہیں چاہتی. امن براڈر جو پرسپیکٹو میں مڈل ایسٹ میں امن نہیں چاہتی، اس پوری دنیا کا امن خراب کرنا چاہتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا، اب یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک لائٹر نوٹ پہ لے لیں کہ جو آبنائے ہرموز ہے، یہ کئی رکاوٹیں تیل کی ترسیل کے عمل کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ اگر امن معاہدہ نہیں ہوتا ہے تو یہ ایکارڈ بھی ایک بظاہر آبنائے ہرمز ہی لگتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے میں کہ جیسے 60-70 کی جو پولیٹکس تھی، اور خاص طور پر خلیج میں اور گلف کنٹریز میں اور عرب ممالک میں خاص طور پر، تو اس میں ایک بہت بڑا ایشو تھا جسے ہم کہتے تھے سویز کینال ڈسپیوٹ. پھر ایک معاہدہ بھی ہوا. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ بھی اسی ہی لیول کا ایک چیز ہے، اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس کو ایران نے تو کسی حد تک ایک وار ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے، یو ایس بھی کرے گا. اور دیکھنا ہے یہ ہے کہ مستقبل میں آبنائے ہرمز جو ہے وہ کس کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور کب تک اس علاقے میں، اس خطے میں امن کی بحالی کی ضمانت دیتی ہے. کیونکہ جب امن خراب ہوگا تو شاید اسی آبنائے ہرمز سے ہوگا. نہیں، میرا ایک کہنا ہے یہ بنیادی طور پر جو براڈر کنفلکٹ لگتا ہے اس سے بھی بڑا وہ چین اور امریکہ کے درمیان ہو سکتا ہے، کیونکہ جو 30% یا 29% ترسیل ہے وہ زیادہ تر آپ کو معلوم ہے کہ چین، جاپان، کوریا، پاکستان یا دوسرے ممالک کو یہاں سے ہوتی ہے. تو میجر جو آپ نے دیکھا یو این کی طرف سے بھی یہ بیان آیا تھا، چین کی جانب سے بھی ڈائریکٹ. یہ غیر معمولی ہوتا ہے کہ چین کے وزیر دفاع جو ہیں وہ کوئی بیان دے، یہ ہم بہت ریئر دیکھتے ہیں، کیونکہ چین کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بہت ہی ایک الگ نوعیت کی ہے. وہ پبلک ڈومین میں نہیں آتی. جس طرح دنیا کا طاقتور ترین صدر جو ہے وہ رپورٹرز کو ڈائریکٹ کالیں کر کے چیزیں بتا رہا ہے، جس سے جو ایکارڈ ہے یا ایک پاسبل معاہدہ ہو سکتا ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوتا ہے. اس سے میڈییشن جو ہے پاکستان کی یا ایسے دوست ممالک جو اس میں رول پلے کر رہے ہیں وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم آپ دونوں کو ٹیبل پہ بٹھانا چاہتے ہیں. آپ نے خود دیکھا کہ یہاں پر 21 گھنٹے کی جو میراتھن سٹنگز ہوئی، پہلی دفعہ 1979 کے بعد دو آرک رائیولز آمنے سامنے بیٹھے ہیں، جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہوئے، اور اس میں ہیٹڈ ڈبیٹس بھی ہوئی ہیں. یہ انسائڈ سٹوریز سامنے آئی ہیں، اور جس میں پاکستان نے کہا کہ کام ڈاؤن، بریک لیتے ہیں. کئی بریکس انہوں نے لیے، بیٹھے، چائے پیے. گشکوری صاحب، میں آج کی ہماری جو ایکسپوسیو سٹوریز تھیں یا جو زیر تعمیر بڑی کہانیاں تھیں، جاتے جاتے ایک سٹوری آپ کو ایک اور دے دیں فٹافٹ. آپ کو معلوم ہے کہ اڈیالہ جیل میں کافی قیدی ہیں جو ان کا جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہاں خبر آئی ہے کہ وہ شاید کروڑوں روپے کی خرد برد ہو گئی ہے جو اڈیالہ کے اسیر ہیں. جو باقی لوگوں کے کھانے پانے کی چیزیں. آپ کا اشارہ اب عمران خان کی طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن وہ تو سنا ہے خود اپنا خرچ خود کر رہے ہیں نا، وہ تو اپنی چیزیں خود خریدتے ہیں. یہ تو وہ ہے جو گورنمنٹ یا وزارت جو ہے داخلہ ہے، اس نے جو ایک سینکشن کی ہوئی ہیں کچھ پیسے قیدیوں کے کھانے کے لیے، اس میں خود برد ہوا نا کہ خان صاحب کے ہو گیا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ نا ہوم ڈپارٹمنٹ جو پنجاب کا ہے وہ بنیادی طور پر کسٹوڈین ہے اڈیالہ جیل کا، اور اڈیالہ جیل پاکستان کی سب سے بڑی جیل ہے، جس میں 8300 سے لگ بھگ 8300 کے قریب قیدی ہیں، اور 1100 قیدی جو ہے وہ بہت سنجیدہ بیماریوں میں ہیں، اور ان کے کھانے پینے کی تو ایچ آئی وی بھی تشخیص ہوئی تھی کہ لوگوں کو ایڈز ہو چکے، خدا نہ 36 سے زائد قیدیوں کو ایڈ ہیں اڈیالہ جیل میں. ہاں، 1100 سے زائد جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں. اور اڈیالہ کے جو قیدی ہیں، ایک سال میں 25 قیدی بیچارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے؟ بیماریوں سے یا قدرتی سے زیادہ تر بیماریوں سے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو منڈیلا لاز ہیں، جو قیدیوں کے لیے صحت کا انتظام ہے یا چیزیں، اس میں ایک چیز انٹرسٹنگ ہے عمران خان کے بارے میں. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں منڈیلا لاز میں آنکھوں کے علاج کی کوئی پروویژن ہے؟ میرے خیال میں آپ چاہتے ہیں عمران خان کے بارے میں. نہیں، منڈیلا لاز میں تو آنکھوں کا علاج بھی تو ایک علاج ہی ہے نا. خان صاحب کو تو رسائی نہیں ہو رہی ہے. میری معلومات میں خان صاحب کا اس سیٹرڈے کو شاید آپریشن ہو جائے.
یہ جو سیچرڈے آ رہا ہے سیٹرڈے یا سنڈے، وہ بھی آنکھوں کا سملر پیٹرن پہ جو ان کی اہلیہ کا زوجہ ہوا ہے، محترمہ کا اور ہوا یہ اس دفعہ شاید پیمز میں انتظامات نہیں ہیں اس طرح کے، ممکن شاید ہو سکتا ہے پیمز میں کریں، لیکن وہ راولپنڈی کی جو کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ ان کا علاج ہو چکا ہے، ان کا آپریشن ہو گیا ہے اور ان کی صحت نہیں، ماشاءاللہ سرجری ٹھیک نہیں ہے. ہوئی، عمران خان کی سرجری نہیں ہوئی، اور اچھا. عمران خان بائی دا وے آپ کہہ رہے تھے وہ امیر ترین اس وقت قیدی ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں 1.5 کروڑ سے زائد پیسے ڈالے گئے ہیں پچھلے 2 سال میں، اڈیالہ کا جو اکاؤنٹ ہے. اپنا اکاؤنٹ ہے ان کا، قیدیوں کے اپنے اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں جو لگ بھگ عمران خان کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کلیکٹیولی گورنمنٹ کے اگر آپ ملائیں اور عمران خان کے اپنے کھانے پینے کے، اور عمران خان اپنے کھاتے سے پہلے دن سے ہی وہ اپنا کر رہے ہیں. خود کر رہے ہیں. اور اشکوری صاحب آج کی سٹوریاں یہیں پہ روکتے ہیں، کل پھر بات کریں گے. ناظرین 9 طیارے آ چکے ہیں، 10ویں طیارے میں شاید نائب صدر ہوں، اور پھر نیب نے اچھی خاصی بارگین کر لی ہے اور پیسے ریاست کے پاس آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اڈیالہ میں جو کرپشن ہوئی ہے خرد برد کی، اور اس کے علاوہ اسکندر سلطان راجہ جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے بارے میں سابق گورنر اسماعیل صاحب نے جو کچھ فرمایا، عمران اسماعیل نے، اس میں کتنی طاقت ہے، اسکندر راجہ ان کو ریبٹل کریں گے نہیں کریں گے. اور آخری بات، اللہ نے چاہا تو ہم جب اگلی مرتبہ بات کریں گے تو مذاکرات ہو چکے ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ.